ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس وقت مسجد قباء کی توسیع کرنے کے لیے تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن اس کام کے دوران وہاں ایک ایسا کنواں دریافت ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا لیکن پھر غائب ہو گیا تھا، لہٰذا اس کا دوبارہ ظاہر ہونا ایک بڑا معجزہ بتایا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کنویں کی فضیلت پر بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کنویں سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ ناظرین گرامی، اس کنویں کو بئر عریس یعنی عریس کا کنواں کہا جاتا ہے، جو جنت کی بشارتوں کا مقام بھی ہے، اور یہیں کہیں ہماری ناقص، کمزور اور غیر معتبر نگاہوں سے اوجھل آقائے دو جہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک بھی موجود ہے۔ یہ مقدس کنواں مسجد قباء شریف کے قریب ہے، اور اس کنویں کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف لائے اور اسے پیا اور باقی پانی میں لعاب دہن ڈال دیا، پھر یہیں وضو فرمایا۔ عریس ایک یہودی کا نام تھا اور یہ کنواں اسی کی ملکیت تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے یہ کنواں بئر عریس کہلایا۔ یہ مسجد قباء سے 37 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا، جو کہ 12 میٹر گہرا تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کیا کہ آج دن بھر شاہ کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر رہوں گا۔ اس ارادے سے میں نے گھر ہی میں وضو کیا اور مسجد میں آ کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، جس پر مجھے بتایا گیا کہ ابھی آپ اس سمت یعنی قباء کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پاک کو دیکھتے ہوئے قباء پہنچ گیا، اور پھر معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر عریس پر جلوہ افروز ہیں۔ وہ کنواں باغ کی چار دیواری کے اندر تھا، لہٰذا میں دروازے پر آپ کی دربانی کا جذبہ لیے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور کنویں کے اندر پاؤں مبارک لٹکا کر پنڈلیاں ننگی کر کے منڈیر پر بیٹھ گئے۔ میں نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مؤدبانہ سلام عرض کیا اور پھر دروازے کے پاس جا بیٹھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دربانی کے فرائض دے رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا ٹھہریے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی بلا لو اور جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ لہٰذا میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ باغ کے اندر داخل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا کہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کی کہ حضرت ذرا انتظار فرمائی، میں آپ کے آنے کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیے دیتا ہوں۔ لہٰذا میں دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر حاضر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور انہیں بھی اندر بلا لو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے واپس آ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بشارت سنا دی۔ آپ اندر تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب کنویں میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پھر واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا اور کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا عثمان بن عفان ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، فرمایا اسے بھی اندر بلا لو اور جنت کی بشارت سنا دو اور ان پر وارد ہونے والے فتنہ و فساد سے بھی انہیں آگاہ کر دو۔ میں نے واپس آ کر بشارت سنا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے اور کنویں کی منڈیر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کیونکہ دائیں بائیں جگہ نہ تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی بھی اسی بئر عریس میں گری تھی۔ یہ مقدس انگوٹھی اولاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رہی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پہنا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنا۔ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی کنویں پر بیٹھے انگوٹھی اتار کر انگلی میں پھیر رہے تھے کہ یہ اچانک اس کنویں میں گر گئی، جس کے بعد مسلسل 3 دن تک تلاش کی جاتی رہی مگر انگوٹھی نہ مل سکی، یہاں تک کہ تمام پانی نکالا مگر ناکامی ہوئی۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی آج تک اسی کنویں میں کہیں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے
کہ اس انگوٹھی کی گمشدگی اس بات کی علامت بھی تصور کی جاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد امت مسلمہ کی وحدت برقرار نہ رہ سکی اور فتنہ و فساد کا ایک دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ انگوٹھی کی گمشدگی کے واقعے کے بعد اس کنویں کو بئر خاتم بھی کہا جانے لگا، کیونکہ عربی میں خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں جبکہ بئر کنویں کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ مسجد قباء اسلام کی اولین مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ سب سے پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا اور اس کے بعد ایک ایک پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، جبکہ یہ مسجد کلثوم بن ہدم کی زمین پر قائم کی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، وہ جگہ قباء تھی اور اسی جگہ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی۔ شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب تحویل کعبہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس قباء تشریف لائے اور قبلہ کا تعین فرمایا۔ مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک اور کنواں ہے جو کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں کچھ ایسے آیا ہے: جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سواری پر اور پیدل بھی جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے قباء تشریف لاتے تھے اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے قباء تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں جو خوب طہارت حاصل کرنے میں محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ قباء کے لوگ ڈھیلوں سے استنجے کے بعد پانی سے طہارت حاصل کیا کرتے تھے اور اسی بنا پر یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔ ناظرین گرامی، ان تمام فضیلتوں کی وجہ سے ہی عمرے اور حج کے لیے آنے والے تمام مومنین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں حاضر ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کر کے عمرے کا ثواب حاصل کریں۔ مدینہ جانے والے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں، جتنا ممکن ہو وہاں رکتے ہیں اور پھر بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جو سکون مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو جلد ان دونوں مساجد میں حاضر ہونے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔